السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا، کل والے ایپیسوڈ کے اوپر میں نے کہا تھا کہ رسپانس بہتر کریں، تو کافی سارے ایسے کمنٹس تھے سائلنٹ ریڈرز کے کہ میں سائلنٹ ریڈر ہوں، لیکن آج میں نے اپنی خاموشی توڑ لی ہے۔ سیریسلی ان کو دیکھ کے مجھے وہ والی فیلنگس آ رہی ہیں جو کوئی اپنا گھر کا کہیں چلا نہیں جاتا، کافی دن وہاں رہ کے پھر واپس اپنے گھر کو لوٹتا ہے۔ مجھے ان سب کو لے کے وہ والی فیلنگس آ رہی تھی۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ہاں، جو آپ لوگ اتنا خاموش رہتے ہیں، کوئی رسپونس نہیں کرتے، سیریسلی مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ کیا کریں۔ اینڈ مجھے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی، میرے ساتھ ساتھ باقی ریڈرز جو ڈیلی کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، ڈیلی ان کی اتنی محبت مجھے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ہم سب آپ لوگوں کے اتنے سے کمنٹس کے اوپر اتنا خوش ہیں، پاگل ہوئے ہم لوگ جھوم رہے ہیں۔ تو سوچیں جب آپ لوگ ڈیلی کمنٹس کریں گے تب ہم لوگ کتنا خوش رہیں گے۔ ہماری نکی سی تو خوشی ہے، اس کو بھی آپ لوگ برقرار نہیں رکھتے، پلیز رکھا کریں نا۔ ہم آپ لوگوں کے لیے اتنا کرتے ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے لکھتی ہوں، یہ ڈیلی کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہو جائے، آگے ایپیسوڈ آ جائے۔ تو ہوئے نا، ہم دونوں کی محنت ہوگی، ہم دونوں مطلب میں اور باقی میرے لولی سے ریڈرز کیوٹ سے جو ڈیلی کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ سیریسلی مجھے کافیوں کی پہچان بھی ہو گئی ہے، لائک سیم نیم اگر نظر آتے رہے بار بار تو پہچان ہو جاتی ہے، یہ ہے۔ تو مجھے ان سے بہت زیادہ پیار ہے، سیریسلی بہت زیادہ۔ اور آج والے یہ ایپیسوڈ جو کہ ہنسی خوشی ساتھ ساتھ میں چلنا چاہیے، رائٹ؟ صرف ہنستے رہیں گے تو گھر والے کہیں گے پاگل ہو گئے یہ، اور صرف روتے رہیں گے تو بھی گھر والے کہیں گے ان کو پاگل خانے چھوڑ کے آؤ۔ تو ہم لوگ دونوں چیزوں کو ایک بیلنس میں لے کے چلیں گے، اوکے؟ ٹارگٹ میں نے پورا کر دیا ہے، اب سب سے امپورٹنٹ بات سنو، دونوں کان اس طرف لگا کے۔ اگر تو آج والا ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو سائلنٹ ریڈرز ہیں یہ اپنی خاموشی کو توڑ کے ہی برقرار رکھتے ہیں، لائک یہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے کہ داراب زرتشم کے ساتھ ملنا چاہیے یا نہیں، وہ آپ کو آج والی قسط میں پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کو کیا فیل ہو رہا ہے کہ داراب کو ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے۔ سو اس کو لے کے آپ لوگوں نے سب نے اپنی اپنی رائے دینی ہے، اس کو لے کے پھر کل ہی ایپیسوڈ ویسے آئے گی، ٹھیک ہے، اس حساب سے۔ اوکے، اب جو خود سے ریڈ کرتے ہیں وہ وائس بند کریں، اور جو مجھے سنتے ہیں وہ ذرا پاس آ جائیں، ہم لوگ کہانی ریڈ کرتے ہیں، میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں۔ زحال کی نگاہیں یک ٹک صرف داراب پر ہی ٹکی تھی، رشتے کس قدر دور ہو گئے تھے اس کا اندازہ آج داراب خان کے چہرے پر پھیلے قرب سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ وہ ایسے کھڑا تھا جیسے کسی در پر سوالی، اسے بھی چاہیے تھا اپنا بھائی، اس کی محبت اس بھیک میں کاش وہ دے دے، کاش وہ اسے نہ دھتکارے۔ زمل کچھ دیر اپنے ہبی کو دیکھتی رہی، شاید وہ جائے اور داراب کو اندر لائے، لیکن وہ تو خود شل ساخت اس وقت گہری کشمکش میں مبتلا تھا کہ اس نے خود کو کس دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے، کیسی دیوار ان بھائیوں کے بیچ کھڑی ہو گئی ہے۔ زمل جھٹ سے خود دوپٹہ ٹھیک کرتی داراب کے پاس چلی آئی۔ السلام علیکم لالا، آپ یہاں کھڑے؟ وہ سلام کرتی، ساتھ میں تھوڑی خفا بھی ہوئی۔ نہیں ایسے ہی۔ وہ کیا کہتا کہ وہ اندر آنے کی اجازت کے انتظار میں کھڑا تھا، بس ایک قرب اس کے چہرے پر جگہ بنا گیا تھا۔ ایسے کیسے؟
اندر آئیں، چلیں۔ وہ داراب کو بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح ڈپٹ کر اندر لے جانے لگی۔ وہ منع نہیں کر سکا۔ زریاب نے اسے گل کہا تھا اور داراب نے اسے گل مانا تھا۔ وہ مجبوراً زمل کے ساتھ کھینچ لانے سے اندر آ گیا اور سیدھا عین زحال کے مقابل دونوں آمنے سامنے آتے جیسے سانس تک روک گئے۔ زحال چاہ کر بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ داراب عمر میں اس سے بڑا تھا، اس پر فرض تھا وہ پہل کرتا، اور اس نے کی بھی۔ وہ دھیرے سے زحال کو اپنے گلے سے لگا گیا۔ اس کے ہاتھ دونوں بے جان سے پہلو میں پڑے تھے، لیکن داراب اس کو سینے سے لگائے یوں آنکھیں بند کر گیا جیسے ایک ٹھنڈی برف کا تودہ اس کے وجود سے آ ٹکرایا ہو۔ داراب کا دل ہی نہیں چاہا اسے خود سے الگ کرنے کا، لیکن باقیوں کی موجودگی میں اسے مجبوراً زحال سے الگ ہونا پڑا۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے اپنے چھوٹے بھائی کے رخسار پر ہتھیلی جما گیا۔ زحال اب بھی شرمسار کھڑا خود پر ضبط کر رہا تھا۔ کیسے ہوزی؟ زحال کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر بھینچ دیا ہو۔ ٹھیک ہوں، اس کی زبان بے ساختہ ہکلائی۔ داراب اسے دیکھ کر رہ گیا۔ شاید وہ گلٹی تھا، ایک بڑے بھائی کا فرض ٹھیک سے ادا نہ کر پانے کی وجہ سے۔ بیٹھے نا لالا، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ اور یہ پانی؟ زمل اس کے لیے ٹرے میں پانی کا گلاس بھر کر لائی، جسے داراب بے اختیار مسکرا کر اٹھاتے لبوں سے لگا گیا۔ پیاس واقعی لگی تھی۔ زحال کے غصے کا خوف اس کی سانسیں خشک کر رہا تھا۔ وہ جو بڑے بڑے چور چکوں کو ڈرا کر رکھتا تھا، خود سے عمر میں چھوٹے بھائی سے ڈر رہا تھا۔ تمہارے ابھی بیٹھنے نہیں دے رہے؟ داراب کی بات سنتے زمل نے جھٹ سے زحال کو گھورا، جو خود پر بے بنیاد الزام لگتے تڑپ کر اسے دیکھنے لگا۔ حبیب؟ زمل کے صرف حبیب بولنے پر ہی زحال تلملا کر داراب کو دیکھنے لگا، جو میخنا بنا مسکراہٹ تک چھپائے جان بوجھ کر بیچاری شکل بنا گیا۔ صوفہ یہ رکھا۔ زحال ایک دم سے چھوٹے لڑاکا بھائیوں کی طرح بولا تھا، لالا آپ بیٹھیں، اور یہاں کچھ نہیں لا رہی میں آپ کے لیے۔ کھانے کا ٹائم ہونے والا ہے، ہم سب مل کر کھائیں گے۔ زمل چہک کر آنکھیں پٹاتی بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی یہاں میز کو لوازمات سے بھر کر وہ داراب کو مہمانوں والا احساس کروائے۔ اب تو وہ اور بھی سترک تھی۔ ان بھائیوں کو
ایک کرنے کے لیے میں چاہوں گا بھی نہیں کہ تم ایسی کوئی نوازش کرو۔ وہ اس چلبلی سی لڑکی کو دیکھ دل میں خوش ہوا تھا۔ زمل مسکرا کر واپس کچن میں چلی گئی، جہاں دو شادی شدہ خواتین اپنی حیا کا گلا گھونٹ کر کیبنٹ میں بند کیے اس ڈی ایس پی کو لتاڑ رہی تھی۔ استغفر اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے آگے زمل کچھ کہتی، مشی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے اپنے ساتھ ہی کھڑا کر لیا۔ چپ کر تم بھی دیکھو خدا کی حسین قدرت کو، کیا بنایا اس شخص کو، وردی کے بغیر بھی اف کتنے ہینڈسم اور چارمنگ لگ رہے ہیں۔ یہ پولیس والے آخر اتنے ہاٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مشی کی بات پر جہاں کومل کی ہنسی چھوٹی تھی، وہیں زمل آنکھیں پھاڑے ان دو بدتمیزوں کو دیکھنے لگی۔ یہ بات سچ تھی، ایک تو وردی پولیس کی، اوپر سے خوبصورت نئے نقش کے ساتھ کثرت سے جم کر بنائی گئی باڈی۔ بے شک داراب خان افندی حسن کا شاہکار تھا، جس کی خوبصورتی کو اس کی وردی نے مزید ابھار دیا تھا۔ لا حول ولا قوت، اگر برلاس نے دیکھ لیا نا تو اپنے طریقے سے بتائے گا یہ بات۔ وہ دونوں کو تنبیہ کرتی کھانے کی تیاریاں کرنے چلی گئی۔ وہ داراب کو لالا کہتی نہیں مانتی بھی تھی، لیکن وہ دو تو خواب و خیال میں بھی داراب کو بھائی نہیں سوچ سکتی تھی۔ میری کافی لے آئی کو۔ وہ بلیک پینٹ پر بلیک ہی گول گلے والی شرٹ، جس کی آدھی بازوؤں سے اس کے پھولے ہوئے ٹھوس بائسپس بھرپور طریقے سے نمایاں ہو رہے تھے، ماتھے پر بیلٹ پہنے جس سے بال اس کے اوپر سے گزر کر ماتھے پر پرکشش انداز میں بکھرے پڑے، دونوں کلائیوں میں بیلٹ پہنے اس وقت وہ آوارہ لڑکوں جیسا لگ رہا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ ایسے لک میں اس پر اور بھی لڑکیاں لٹو ہوتی۔ وہ اس وقت ریکٹس کھیل کر آ رہا تھا، جب آگے داراب کو دیکھتے باقی کا جملہ منہ میں ہی رکھ گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ شاید داراب کو دیکھ اس کا چہرہ کھلنے کے بجائے بجھ سا گیا تھا، لیکن پھر بھی داراب کے سامنے بیٹھے زحال کو دیکھ وہ مجبوراً آگے آتا اس سے سرسری سے انداز میں بغل گیر ہوا۔ آگے تم آوارہ گردی کر زحال اس کے واپس آتے مصنوعی سے ڈپٹنے والے انداز میں پوچھنے لگا۔ برلاس اس کی بات پر جواب دینے کے بجائے ریکٹس ایک طرف رکھتا صوفے پر لم لیٹ ہو کر زحال کی گود میں سر رکھے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ گیا، جو اشارہ تھا کہ مالش کرے۔ برلاس کو دیکھتے ہی
مشی اور کومل جھٹ سے اپنے کاموں میں لگ گئی۔ اوہ شٹ، میں زرتشم کو تو بھول ہی گئی۔ ڈاکٹر برہان کے واپس جاتے وہ اس کے لیے سوپ لینے کچن میں آئی تھی، لیکن سامنے ڈی ایس پی کو دیکھ کون سا سوپ، کہاں کا سوپ، اور دیکھے لالا کو، وہ جن بھی آ گیا۔ نظر پڑ گئی نا آپ دونوں پر تو پورا گھر سر پر اٹھا لے گا۔ زمل کی بات پر اپنے کام میں مصروف عائرہ نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہم تو خدا کے بنائے ہوئے شاہکار کو دیکھ کر سبحان اللہ بول رہے ہیں، اس میں کیا غلط ہے؟ کومل کے ڈھٹائی پر مشی کی ہنسی کا پھوارا پھوٹ کر نکلا۔ الحمدللہ، ہمارے پاس بھی کم تھوڑی ہے۔ مشی کی آنکھوں کے سامنے یاقوت کا سراپا لہرا گیا، جو اس وقت آفس میں موجود اپنے کام میں مصروف تھا۔ ہاں نا، ہم تو بس شگل میلے کے لیے دیکھتی ہیں۔ کومل شرافت سے ساری بدماشی وہیں کچن میں چھوڑتی زرتشم کے لیے سوپ لے گئی۔ زحال دھیرے دھیرے برلاس کے سر میں ہاتھ سے مالش کرنے لگا۔ اتنے پرسکون لمس پر برلاس کی وہیں لیٹے لیٹے آنکھیں لگ گئی۔ لاڈلا ہے نا تمہارا؟ داراب یک ٹک برلاس کو دیکھتے ایک آس سی لہجے میں لیے پوچھنے لگا۔ برلاس چھوٹا تھا تو سامنے بیٹھا زحال بھی اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ چھوٹے بھائی کے لاڈ اٹھانے کا ارمان بھی ارمان ہی رہ گیا۔ اپنی بات پر وہ زخمی سا مسکراتے چہرے کا رخ موڑ کر اپنی آنکھوں میں جمع ہوتے ارق کو واپس پی گئے۔ زحال کے لیے یہ لمحہ موت تھا۔ اس کا دل تکلیف کی شدت کے باعث بند ہونے کے قریب تھا۔ وہ سر جھکائے گہری سانسیں لینے لگا۔ کچھ خواہشیں اسی دنیا میں پوری ہونی چاہیے، ان کے لیے آخرت کا صبر نہیں ہوتا۔ آج یہ وہ داراب نہیں تھا، آج وہ زحال کے سامنے اس داراب کو لا رہا تھا جو اندر سے بالکل کرچی کرچی ہوا پڑا تھا۔ وقت اور حالات نے اس کے الفاظ چھین لیے تھے۔ وہ سب سے بڑا تھا، نہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا۔ وہ درمیانہ تھا، اور درمیان میں پیدا ہونے والے نہ پورے ہوتے ہیں اور نہ ادھورے۔ ان کی زندگی میں ہوئی کمیوں کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں، یہاں تک کہ ان کے ماں باپ بھی نہیں۔ حالات نے ان کو توڑا تھا، لیکن سب کو بڑے اور چھوٹے نظر آ رہے تھے۔ لیکن داراب خان افندی کا کیا، جس کی زندگی کی اصل رونق ہی ان سب کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ وہ ہفتوں ہفتوں ڈیوٹی کا بہانہ کر کر گھر سے باہر رہتا۔ زحال کے گھر سے نکل جانے کے بعد وہ بھی گھر سے نکل گیا تھا، بس ایک الگ طریقے سے۔ زحال کو اس وقت میں اپنا آپ نظر آ رہا تھا، جو باقی سب کی موجودگی میں خود پر کڑا ضبط کر کر بیٹھا تھا۔
ورنہ ان قریب تھا کہ وہ کھل کر رو دیتا۔ ذیحال کچھ دیر اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر برلاس کے سر کو دھیرے سے صوفے پر رکھتے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں؟ اس کے بولنے پر داراب نے استفساریہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ذیحال نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے داراب کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ اپنے اسٹڈی روم میں لے گیا، جہاں اس وقت گہری خاموشی تھی، اتنی کہ دل کی دھڑکنیں بھی صاف سنائی دے۔ دونوں کے بیچ کتنی ہی دیر خاموشی رقص کرتی رہی۔ آخر میں داراب نے ہی اس خاموشی کو توڑنے کی ہمت کی۔ میں جانتا ہوں ہم بہن بھائیوں کی زندگی میں کچھ نارمل نہیں ہوا۔ داراب کی بات پر ٹرانسپیرنٹ ونڈو کی دیوار پر ہتھیلی جمائے دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال کر کھڑے باہر دیکھتے ذیحال کی آنکھوں میں کرچی سی بھر گئی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ ہماری جتنی زندگی رہ گئی اسے ہم خوشی سے مل کر گزاریں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زریاب خان کا وہ مرجھایا سا چہرہ لہرانے لگا۔ میں نہیں کر سکتا ایسا کچھ۔ یہ صرف ایک جملہ اور ذیحال اسی میں مر گیا۔ داراب نے قرب بھری نگاہوں سے اس کی پیٹھ دیکھی۔ تو کیا تم اس وقت کے انتظار میں ہو جس میں لالا بھی گل کی طرح؟ آگے وہ نہیں بول سکا کچھ، دل پھٹنے کو آ گیا تھا۔ اس کی بات پر ذیحال نے ضبط سے آنکھیں زور سے میچ لی۔ دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر زور سے بھینچ لیا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا کچھ، میں نہیں ہونے دوں گا۔ اس وقت میں پاشا کی جھلک نظر آئی تھی، جسے کوئی سمجھ لیتا تو اس سے خوف کھاتا، لیکن وہ خود اس تکلیف میں دن رات مر رہے۔ یہاں آنے کا کہا تو خاموش ہو گئے، اس قدر تم سے خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ یہ بات ذیحال کے لیے کس قدر تکلیف کا باعث بنی تھی کہ اس پر جان لٹانے والا، اسے دیکھ کر جینے والا اس کا لالا اس کے سامنے آنے سے بھی خوف زدہ ہو رہا تھا۔ سب ٹھیک کر لو سی، ورنہ گل کی طرح ہم لالا کو کھو دیں گے۔ آخر میں آتے آتے داراب کی آواز ایک دم سے گھٹ گئی۔ کیوں کھو دیں گے؟ میں ایک ایک کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اگر اب کسی نے میرے گھر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا بھی، اس کے گھر میں اب ہر وہ شخص شامل تھا جس سے ذیحال خان افندی کا خون کا رشتہ تھا۔ وہ قطع تعلق بے شک ہو گیا ہو، لیکن یہ خون اس کی رگوں میں جب تک دوڑ رہا تھا تب تک افندیز کے لیے کوئی برا سوچنے تک کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے اشتعال میں آتے داراب ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔
غلط فہمی کی دیوار بڑھ رہی تھی۔ داراب کو لگا کسی نے اس کے الفاظوں کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ وہ نڈھال سا صوفے پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں کے سامنے وہ کفن، وہ قبر لہرانے لگی تھی۔ اس دن جب تم حویلی سے نکلے تھے، تب وہ اس رات کو یاد کرنے لگا جس رات ایک قیامت خان حویلی پر گزری تھی۔ لالا اتنے ٹوٹ کر بکھر گئے تھے کہ جو اتنے سالوں سے گل کی قبر پر جانے کی ہمت نہیں کر سکے، وہ اس رات چلے گئے۔ داراب کا لہجہ کرچی کرچی ہوا تھا، جبکہ اس کی یہ بات سنتے ذہال کی بوجھل پلکیں کرنٹ کی سی کیفیت میں اوپر اٹھی، نگاہیں ایک ہی نقطے پر گڑ سی گئیں، گل کی قبر پر۔ یہ الفاظ اس کی سماعتوں میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگے تھے۔ وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں پیچھے مڑ کر داراب کو دیکھنے لگا۔ کس کی قبر پر؟ داراب آگے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن ذہال کے سوال پر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ گل کی۔ اس کے بتانے کا انداز بہت نارمل تھا، لیکن کوئی آج ذہال خان افندی کو دیکھتا جس پر اگر ساتوں آسمان بھی ایک ساتھ گرتے تو کم تھے، وہ اسے ایک جگہ کھڑے کھڑے پتھرا سا گیا تھا۔ اسی لیے لالا تمہیں نہیں بتا رہے تھے گل کی قبر، کیونکہ وہ خود وہاں جانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ داراب بولتا چلا جا رہا تھا، جبکہ ذہال کے کان یہ سن کر برفیلے ہو چکے تھے۔ وہ کچھ نہ سن رہا تھا نہ سمجھ رہا تھا۔ اتنے میں باہر سے کسی نے دروازہ ناک کیا۔ یہ نوک بہت چھوٹی تھی۔ ذہال کی نظروں کا ارتکاز ٹوٹتے اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ ببو می اندر؟ پھپھو میں اندر آؤں؟ باہر زالے کھڑی تھی، جو اپنی پھپھو کو ڈھونڈتی ہوئی یہاں آئی تھی۔ اس کی جگہ ضامر ہوتا تو شاید ذہال اسے وہیں سے واپس لوٹا دیتا، لیکن اس کی بیٹی نازک دل کی تھی۔ وہ اس نازک دل کو سنبھالنے والا زالے افندی کی زندگی کا پہلا مرد اس کا باپ ہی تھا۔ ذہال بنا ایک پل کی بھی دیری کیے ایک ہی جست میں دروازے تک آیا اور کھول کر نیچے دیکھنے لگا، جہاں گھٹنوں تک آتی ننھی سی فراک، ننھے ننھے پیروں میں اون سے گندھے ہوئے کیوٹ سے پنک کلر کے شوز، اور سر پر چھوٹے چھوٹے بالوں کی دو کھجور سی پونیاں کیے۔ وہ ننھی سی پری کھڑی ہوئی اتنی کیوٹ سی تھی کہ ذہال کو پورا جھک کر اسے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ یس باقی جان، آپ اندر آؤ۔ ذہال اسے گود میں اٹھانے کے بجائے پورا دروازہ اس کے لیے کھول گیا۔ وہ اپنے ننھے ننھے قدموں سے اندر آئی اور داراب کو دیکھنے لگی۔ اسے دیکھتے ہی داراب کو بھی ہر دکھ بھول گیا۔ ببو کدھر؟
وہ اپنے ہاتھ سوالیہ انداز میں اٹھاتی اتنے کیوٹ انداز میں پوچھنے لگی کہ اس کی پھپھو کہاں ہے۔ وہ تو اسے ڈھونڈتی ہوئی یہاں آئی تھی، لیکن وہ یہاں بھی نہیں تھی۔ اس کے سوال پر زحال نے داراب کی جانب دیکھا، جو اس کا سوال نہیں سمجھ سکا۔ بیٹا، پھپھو تو اپنے کمرے میں ہوگی نا؟ زحال گھٹنوں کے بل زالے کے سامنے بیٹھتا دنیا بھر کی محبت اپنے لہجے میں لیے اپنی بیٹی سے مخاطب ہوا۔ بابا کدھر؟ می ببو پاش۔ بابا کدھر؟ مجھے پھپھو کے پاس جانا ہے۔ غلط جگہ پہنچنے پر اس کا معصوم سا ننھا دل بجھ سا گیا تھا۔ اس کا ثبوت اس کی مٹر سی آنکھوں میں جمع ہوتا عرق تھا۔ زحال کو اپنی بیٹی پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ داراب پھپھو کے ذکر پر کسی کو تصور نہیں کر پایا۔ نہ جانے وہ کس پھپھو کا کہہ رہی تھی۔ میرے بیٹے کو میں چھوڑ آتا ہوں۔ زحال اسے نرمی سے اپنی گود میں بھر گیا اور داراب کی جانب دیکھنے لگا۔ آپ چلیں گے اس کی پھپھو سے ملنے؟ زحال کے سوال پر داراب ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں؟ وہ الجھ سا گیا تھا۔ کون تھی جس سے ملنے کے لیے زحال اسے خود بلا رہا تھا؟ میں کیا کروں گا اب؟ تم جاؤ، چل لیں آپ بھی، شاید آپ کا جانا مجھ سے زیادہ ضروری ہو۔ زحال کے لہجے سے داراب بری طرح سے ٹھٹک گیا۔ اس کے تاثرات بے حد اسپاٹ اور ایسے تھے جیسے وہ کچھ مزید کہنا چاہتا ہو۔ حویلی میں اس وقت گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اگر ملازموں کی تعداد دیکھی جاتی تو تقریباً 20 سے زائد اس وقت ملازم یہاں سے وہاں گھوم رہے تھے۔ سب کے سب اپنے ذمے لگے کاموں میں مصروف تھے۔ داجی آج کتنے دنوں بعد حویلی سے باہر نکلے تھے۔ جب سے زریاب خان نے ان کی سیٹ سنبھالی تھی، تب کے بعد سے وہ بہت کم حویلی سے باہر جاتے تھے۔ لیکن سیٹ چھوڑنے کے بعد بھی ان کی بہت سے لوگوں کے ساتھ ملاقات اب بھی ہوتی تھی۔ سیما مورے کے ساتھ گم سم سی لاؤنج میں بیٹھی تھی جب بیلا داراب ان پر اپنی موجودگی کی عنایت کرتی خاموشی سے آ کر ایک جانب صوفے پر بیٹھ گئی کہ تب ہی اس کی نظر ملازمہ پر پڑی۔ ادھر آؤ۔ اس کے بلانے پر وہ ملازمہ ایک ہی جست میں اس کے پاس آتی مؤدب انداز میں کھڑی ہو گئی۔ تم کو ہم نے کل پارلر والی کو بلانے کا کہا تھا، تمہارا دماغ وماغ کام میں ہے کہ نہیں؟ اس کا انداز ایک دم تلخ ہوا تھا۔ سیماب اور مورے نے بیک وقت اس کی جانب دیکھا جو بنا کسی وجہ کے اس ملازمہ پر پھوٹ رہی تھی۔ ایم سو سوری میم، میں بھی جا کر آپ کے لیے بکنگ کروا لیتی ہوں۔ وہ نادم سی ہوتی سر جھکا گئی، جبکہ اسے اچھے سے یاد تھا بیلا نے اسے ایسا کوئی کام کرنے کو نہیں دیا تھا۔ ہم کو بکنگ نہیں، وہ پارلر والی ہی چاہیے۔ پیسہ دو
اور اس کو ادھر لے کر آؤ۔ اس کی بات پر سیماب نے ناگوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پیسے کے دم پر انسان نہیں خریدے جاتے، تم کو اتنا نہیں پتا؟ سیماب کا لہجہ تھوڑا تلخ ہوا۔ تم سے رائے مانگا ہم نے، اور پیسے کے دم پر کیا کچھ ہوتا ہے وہ تم کو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اس کی بات کے پیچھے کا مطلب بہت گہرا تھا، اتنا کہ سیماب بات کا مطلب نہ سمجھ کر بھی ٹھٹک سی گئی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ کو خان جی نے بلایا ہے۔ سیماب اسے جواب دینے کو منہ کھولنے ہی لگی تھی جب ایک ملازم زریاب کا پیغام لے کر پہنچ گیا۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ ہی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تم تھوڑا تمیز سیکھو، سیماب صرف عمر میں نہیں رشتے میں بھی تم سے بڑی ہے۔ مورے نے پہلی بار بیلا کو اس انداز میں سیماب سے بات کرتے سنا تھا۔ بیلا ان کی بات پر دانت کچکچا کر رہ گئی۔ جتنے لفظ منہ کو آئے تھے وہیں دم توڑ گئے تھے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ جانتی تھی فرخندہ بیگم کو داراب ماں سے بڑھ کر درجہ دیتا تھا۔ دنیا ماں کے قدموں تلے جنت مانتی تھی، لیکن وہ اپنی ماں کو ہی اپنی جنت مانتا تھا۔ سیماب جو ہی کمرے میں داخل ہوئی، زریاب کو بیڈ کے دوسری جانب جھکے دیکھ اس کی آنکھیں بے ساختہ پھیل گئیں۔ وہ ایک ہی جست میں ان کے پاس دوڑی آئی۔ خان کیا ہوا تم کو؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھے جھکے ہوئے بری طرح سے لرز رہے تھے۔ خان، مورے سیماب ازحد پریشان سی بلند آواز میں مورے کو پکارنے لگی تھی کہ زریاب اس کا بازو پکڑ کر اسے وہیں روک گئے۔ کھانس کھانس کر ان کا چہرہ بری طرح سے سرخ پڑ گیا تھا۔ آنکھیں یوں سرخ ہوئی تھی جیسے خون ان میں اتر آیا ہو۔ وہ ٹھیک سے بات تک نہیں کر پا رہے تھے۔ ہیلر دو، وہ اٹک اٹک کر بولتے، تیز سانس لینے کی کوشش کرنے لگے۔ سیماب اٹھ کر سائیڈ دراز سے ان کا ہیلر ڈھونڈنے لگی۔ یہاں نہیں ہے، جلدی۔ ان کی سانس دھیرے دھیرے رک رہی تھی۔ وہ سیماب سے پہلے ہی یہاں اپنا ہیلر ڈھونڈ چکے تھے، لیکن نہ ملنے کی وجہ سے ملازم کے ہاتھ اس کے لیے کہلوا بھیجا۔ سیماب بوکھلائی سی پورے کمرے میں تلاش کرنے لگی۔ مہروز چیزوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اسی نے زریاب کا ہیلر بھی کہیں گم کر دیا تھا۔ جلدی، سانس نہیں آ رہا ہم کو۔ وہ بے حال سے کوہنی کے بل بیڈ پر آدھے لیٹے بری طرح سے کھانستے چلے جا رہے تھے۔ کہاں رکھ دیا اس نے؟ سیماب کو اپنے ہاتھ پیر پھولتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ آخر میں اسے مہروز کے چھوٹے سے ہاؤس میں پڑے ٹوائز سے ہیلر مل ہی گیا، جسے اٹھا کر وہ سیکنڈ سے پہلے زریاب تک آتی
ان کے منہ سے لگا کر پمپ کرنے لگی۔ 4-5 بار پمپ کرنے کے بعد کہیں جا کر ان کی سانسیں سنبھلی تھیں۔ خان، تم ٹھیک ہے؟ سیما ان قریب رو دینے کو تھی۔ دریافت نے گہری سانسیں لیتے اسے دیکھا اور پلکیں جھپکا کر اسے تسلی دینے لگے۔ ان کا بازو کھلا دیکھ وہ ایک ہی جست میں ان کے سینے سے آ لگے۔ دریافت اس کی اتنی محبت دیکھ بے ساختہ مسکرا دیے۔ تم بہت برا ہے خان، ہم تم کو بولتا ہے تمہیں علاج کیوں نہیں کرواتا؟ وہ ضبط کرتی کرتی بھی رو پڑی تھی۔ دریافت بے حد نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ کیا کرے گا علاج کروا کر؟ اچھا ہے، جلدی اپنی گل کے پاس جائے گا۔ ان کی بات سنتے سیما کرنٹ کھا کر ان سے دور ہوئی، اس بات پر جیسے کسی نے زندہ سیما کی روح بری طرح سے کھینچ نکالی ہو۔ دریافت کن زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتے مسکرانے لگے۔ ان کی مسکراہٹ بھی زخمی تھی، ایسی جو دل کو چیر کر رکھ دے۔ تم کو ہمارا خیال نہیں آتا؟ اپنی 2 بچیوں کا خیال نہیں آتا؟ وہ آج کتنے دنوں بعد ان پر چلائی تھی، کیسے نہ چلاتی؟ اب تو درد اس کی جان لینے تک کو آ گیا تھا۔ دریافت کے لب بے ساختہ پھڑ پھڑائے، وہ لب دانتوں میں کھینچتے خود کو باز رکھنے لگے۔ تھوڑی دیر پہلے گل کو یاد کرتے ہوئے وہ اس قدر گم ہو گئے تھے کہ ان کی سانس تک کب میں اکھڑ گئی، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا۔ گل میری بہن تھی، یہ الفاظ لبوں سے ادا کرتے ان کا دل کسی گہری کھائی میں ڈوب گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ سی چھا گئی۔ تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہماری 2 بیٹیوں کا کیا قصور ہے جن کا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے؟ تم کو ہمارا خیال نہیں؟ تم کو بس زی چاہیے، تم کو بس گل کے پاس جانا ہے۔ اور ہم کدھر جائے خان؟ ہم کو بھی تو زندہ دفن کر دو، ہم نہیں سہ سکتا مزید یہ تکلیف۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، اس دن سے خاموش تھی۔ ابھی تو دریافت اس بات سے انجان تھے کہ کیسے وہ ان کے زی کو اس دن ہاسپٹل لائی تھی، کیسے وہ سب کے پیروں میں پڑی تھی۔ بہن بھائی کی محبت ایک الگ مقام رکھتی ہے اور بیوی بچوں کی محبت ایک الگ مقام۔ بہن بھائیوں کی زندگی میں تو کوئی اور بھی آ جاتا ہے جو ان کا ہم سفر بنتا ہے، لیکن بیوی بچوں کے لیے تو وہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ ان کے بغیر تو وہ بھری دنیا میں بے یار و مددگار ہوتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اب آج کا ٹارگٹ کمپلیٹ کر کے کمنٹس کر کے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ دریافت کو گل کے ساتھ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ عین اس پوائنٹ پہ آئے نا تو آپ لوگوں کو زیادہ صحیح فیل ہوگا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کون سا ٹرن لے کر آنا چاہیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔